اسی ہفتے میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن انہی مسلمانوں کی جانب منسوب ایک ایسے فرقے کے ماننے والے کی جانب سے جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے، اس کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی گئی کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے، گھن آتی ہے ایسے چہروں سے جو اس انداز کی باتیں کریں جن کو قرآن کے قاف کے نقطے سے واقفیت نہیں۔ وہ قرآن مجید پر حکم لگائیں گے، مسلمانوں پر، اسلام پر اتہامات لگا کر کے اسلام کو بدنام کریں گے، اور ایسے افراد جو صحابہ کرام کو گالیاں دے سکتے ہیں، ایسے افراد جو قرآن مجید کو محرف کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو چکی، ایسے افراد جو عائشہ صدیقہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے افراد جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کرام کو دہشت گرد اور اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے ابرہہ کو کیسے تباہ و برباد کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے فرعون کو کیسے غرقاب کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے شداد کی جنت کو کیسے تباہ و برباد کیا، وہ جانتا ہے قبیلے سمود میں کیسے عذاب نازل کیا جائے، وہ جانتا ہے کہ کس کو آسمان کی بارش کے ذریعے تباہ کرنا ہے، کس کو پتھروں کی بارش کے ذریعے تباہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کس کے اوپر سونامی آنا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ کس کو دیوانہ اور پاگل کر کے تباہ و برباد کیا جائے، وہ جانتا ہے۔ ہم اس انداز کی توہین، اس انداز کے غلط پروپیگنڈے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں اور مسلم تنظیموں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ ہم سر سے سر جوڑ کر کے سیاسی معاملات میں متحد ہو جائیں، سر سے سر جوڑ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے عدلیہ کا سہارا لے کر کے عدلیہ کے ذریعے انصاف تک پہنچیں اور ایسے ظالموں کو گھسیٹ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔